ہلحت نبوت 9 ربیع الاول کے مطابق 14 فروری 610 عیسوی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس 1 دن تھی تو باضابطہ طور پر آپ کو رب العزت کائنات نے ہلت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا۔ واسطۃ نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے بعد سے شروع ہونے والا زمانہ کہ پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئیں۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 6 دن ہوئی تو آپ پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول وحی سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ مختصر خوراک کے ساتھ غار حرا میں خلوت نشین فرماتے اور گھر واپسی سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزارتے، پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ اہل عرب کہہ اٹھے ان محمد قد حشک رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رب کی محبت میں از خود گرفتہ ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہی کے بدلیوں کے چھٹنے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا تاریکی کی روشنی میں بدلنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا؟ کیا ابھی بتوں کے پاش ہونے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا ابھی روشن کی کرن یا علم کے اثر آفرینی کا لمحہ نہیں آیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اور اس سے تمام تر امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں اور اس سے اپنے لیے اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایام اسی پرعزم جہد مسلسل میں گزرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر شام کو متوجہ ہوتے، اس کی طرح غروب آفتاب اور ستاروں کے چمکنے پر متوجہ ہوتے۔ آپ ہر لخطہ، ہر سانس پر پلک جھپکنے اور دل کی ہر دھڑکن اور ہر سرگوشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ اس کے باوجود دن اور سال اسی حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف و اکناف میں سایہ فگن تھی۔ بہت گمراہی اور بے راہ بھی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹک رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کی رحمت میں بھی امید کو بڑھا دیتے ہیں، پھر امید خوف اور بے چینی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عجز و انکسار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ ایک رات آپ غار حرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی جو ایک جانب بشرۂ کسب اور دوسری جانب سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے درمیان تھی، اور دوسرے لفظوں میں وہ رکاوٹ دور ہوئی جو نبوت اور ولایت کے درمیان تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ اس نے کہا پڑھیے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب فرشتے نے مجھے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب اچھی طرح دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے اپنے بازو میں خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازو میں لے کر خوب اچھی طرح بھینچا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب یہ سب سے بڑا کریم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لیے درکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے سیدہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اڑا دی اور جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو تازہ ترین واقعہ کی خبر دی، تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جواب دیا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلح رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی
ورقہ بن نوفل بن اسد بن الازا کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل خالص عربی نسل اور خاندانی طور پر قریش کے اعلیٰ تقبیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور الخانی کے مصنف اور روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے کنارہ کشی کر کے دین کا دامن تھاما اور دین کتب کا مطالعہ کیا، اور بتوں کے نام پر ذبح شدہ جانوروں کے گوشت سے بھی دوری اختیار کی۔ ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف عربی زبان میں ہی نہیں کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے محسوس کیا مطالعہ مسیحیت کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں، تو پھر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھی۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ورقہ بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور وہ عبرانی زبان میں بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہتے لکھ لیتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے، وسیع علم اور انتہائی خالص اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے تھے۔ وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانہ میں نبینا اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے، انہیں دین اور دنیا کے بہت سے امور کا علم تھا۔ وہ اب اللہ کی راہ میں استطاعت کے مطابق عمل اور اچھے خاتمے کے علاوہ کسی چیز کی امید نہیں رکھتے تھے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنی بھتیجی کی بات سنو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خوب بیتی سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار، تردد اور سوچ بچار کے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل کے یہ کلمات پختہ یقین اور سچے مومن کے جذبات کے ساتھ کہے، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہفتے والی پاک صاف زندگی سے آگاہ تھے۔ اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل کی نظر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی زندگی کے حصول سے دور رہنے والے تھے، اور اس بات سے بھی وہ بہت دور تھے کہ وہ دنیا کے طالب ہوں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی خبر سنی تو انہیں ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح سچائی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس بات میں اس عنصر کو بھی محسوس کیا جو کسی کام کے اچانک ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی خبر میں کوئی منطقی تسلسل یا سوچی سمجھی تدبیر یا خود ساختہ عزت کا شائبہ بھی نہ لکھا تھا، بلکہ فقط معصومیت اور سچائی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن کی پہلی آیت سنی، ان کے دل و دماغ نے فوراً یہ گواہی دی، یہ کلام آسمان سے نازل شدہ وحی سے ہے۔ پہلی وحی میں سورۃ الحلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ وسلام۔